إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک مومن اور ایک فاسق آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا نعمتیں، کیا فضیلتیں، کیا عظمتیں تیار کی ہیں۔ کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا اللہ نے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے ہاں مقرب اور اللہ کے انعام کا مستحق بناتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے فسق، گناہ کرنا۔ یہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بناتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ چونکہ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی اس پاک کلام کے متعلق کہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی آیات اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی شک نہ کرے۔ اب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن یا کتاب ہم نے صرف پہلے آپ کو نہیں دی، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو عطا کی ہے۔ ان میں اللہ نے نام لے کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں چند ایک عیسائیوں کے علاوہ عمومی طور پہ یہود آباد تھے۔ چونکہ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اچھے تاثرات نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے لوگ بھی یہود کو دین کے معاملے میں بڑا سمجھتے تھے کہ انہیں جو علم ہے کسی کو نہیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ ان کو بھی چوکنا کیا جائے کہ یہ نبی کریم کی کتاب پر نازل ہونے والی کتاب کو جھٹلانے سے پہلے یہ سوچو اللہ نے ایسی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، اس کتاب کے ملنے پہ آپ بھی شک نہ کریں۔ اگر ان کو کتاب ملی اس میں کوئی شک نہیں، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ جو تورات تھی وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اسی طرح انجیل تھی یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن قرآن کریم اللہ نے جو نازل کیا اسے پوری کائنات کے لیے کیا،
دنیا کا ہر انسان اس کا مخاطب ہے، چاہے وہ اسے تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ نے اس پاک کلام کو سب کے لیے مخاطب کیا۔ ہم نے جب قرآن کا آغاز کیا تھا، یعنی سورۃ بقرہ میں اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، پہلے اہل ایمان کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ سب سے پہلے قرآن کا حکم جو ہے وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے تھے اسے اللہ ہی نے پیدا کیا، اس لیے تم عبادت کس کی کرو؟ اللہ رب العزت کی۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کتاب حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تھی۔ کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے ائمۃً یہدون بامرنا، ان میں ہم نے ایسے ائمہ بنائے، اچھے لوگ داعی بنائے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق۔ اور جب کوئی انسان حق بات کرتا ہے نا اپنے معاشرے میں تو اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور لوگ اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر وہ کفر پہ ہیں تو اپنا کفر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر غلطی پہ ہیں تو اپنی غلطی کا اصرار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب داعی کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ کہا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جو ہماری آیتوں پہ یقین رکھنے والے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، یہ جو یہود اسلام کے متعلق کہہ رہے ہیں، عیسائی اسلام کے متعلق کہہ رہے ہیں، اسلام کے اندر لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر بندے نے اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، کون کہاں غلط تھا، کون صحیح ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ آج دیکھیں ہر آدمی اپنی چاتر زبانی سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں، مجادلے ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ بیچارے زندگی میں شک میں مبتلا رہ کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ نامعلوم وہ سچا ہے یا یہ سچا ہے، اور خود تحقیق کے رستے پہ نہیں آتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، قیامت کے دن میں ان سب کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم کہیں اللہ اس طرح فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم آپس میں اختلاف رکھتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولم یحد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا یہ بات نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے مسکنوں، ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس علاقے میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، حجاز میں جب مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو وہاں مدائن صالح علیہ السلام کی قوم جن پہ عذاب آیا تھا ان کی بستیاں ہیں، قوم سمود کی بستیاں ہیں، قوم عاد کی بستیاں ہیں، اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ کہا کیا یہ تمہاری نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، تم ان کے مسکنوں، ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اولم یروا،
اپنی رب کو پہچاننے کے لیے یہ اس کی نشانیاں دیکھو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، اللہ اس پانی کو چلاتا ہے ایک چٹیل زمین، بنجر زمین کی طرف، اور پھر فنخرج به زرعا، اس سے پھر کھیتیاں، ترکاریاں، پھل پھول سب کچھ نکلتے ہیں. کہا تأکل منہ انعامہم، اسی میں سے تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور تم سب بھی کھاتے ہو. کیا یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے؟ افلا یبصرون، پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ عموماً لوگوں نے انبیاء کو چیلنج کیا کہ قیامت کرتے رہتے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو وہ فیصلے کا دن کب ہے، کب آئے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل، انہیں فرما دیجئے یوم الفتح، جس دن یہ فیصلے کا دن آئے گا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کسی کفر کرنے والے کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. اس دن پھر یہ بھی نہیں ہوگا، ہم پیچھے یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، جب انسان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے گا تو اس وقت اللہ کو کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، ایک مرتبہ واپس لوٹا، میں بڑا ہی اچھا بن کے آؤں گا. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ مہلت نہیں ملے گی، کہ جب یہ فیصلے کا دن آ جائے گا پھر اس دن ایمان لانا بھی فائدے نہیں دے گا، اور واپس لوٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، انہیں کہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا اس دن پتہ چل جائے گا کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ سجدہ اس کا اختتام ہوا. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورۃ احزاب کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.